بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمہ بن عمرہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں بھی حصہ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بیعت کی تھی۔ اللہ کے رسول کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسی اور کتنی محبت تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کی تو یہ اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ جب کافی سارے لوگوں نے بیعت کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمہ تم بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کی کہ میں تو شروع میں ہی بیعت کر چکا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر بیعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ بیعت کی۔ جب بیعت کا اختتام ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ تم میری بیعت نہیں کرو گے؟ حضرت سلمہ نے تیسری بار بیعت کی۔ اس طرح سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار بیعت کی، شروع، درمیان اور آخر میں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غریب سے صحابی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں حصہ لیا تھا۔ نہایت بہادر اور بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی القرد میں ان کو یوں خراج تحسین پیش کیا، آج ہم میں ابو قتادہ بہترین گھوڑ سوار اور سلمہ بہترین تیز چلنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے اپنے ساتھیوں کے دلوں کو جیتا۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کیسے بہترین تمغے دیے۔ عبد الرحمن بن رزین بیان کرتے ہیں، ہم ربضہ نامی مقام پر سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنا نہایت بھاری بھرکم ہاتھ نکال کر دکھایا جیسے وہ کسی اونٹ کا کھر ہو۔ ہم نے اس ہاتھ کو چوم لیا کیونکہ اس ہاتھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر متعدد بار بیعت کی تھی۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیعت رضوان کے بعد مشرکین مکہ نے متعدد ایلچی ارسال کیے جس کے نتیجے میں ہماری ان سے صلح ہو گئی۔ میں ان دنوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کام کرتا تھا، ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا، اس کی صفائی ستھرائی کرتا اور اسے چارہ ڈالتا، جس کے بدلے میں مجھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے کھانا مل جاتا۔ دراصل جب میں نے ہجرت کی تو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ مشرکین مکہ سے صلح کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ایک درخت کے نیچے گیا، زمین پر گرے ہوئے کانٹے صاف کیے اور درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ اس دوران میں 4 مشرک وہاں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہوئی۔ میں وہاں سے اٹھا اور ایک اور درخت کے نیچے چلا گیا۔ اس دوران میں ان مشرکین نے اپنا اسلحہ درخت سے لٹکا دیا اور لیٹ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا کہ کسی شخص نے نصیب سے آواز دی کہ مہاجرین خبردار ہو جاؤ، ابن زنیم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں یہ آواز سن کر اپنی تلوار کی طرف لپکا اور اسے لہراتے ہوئے ان چاروں کے سروں پر جا پہنچا۔ یہ چاروں مشرک لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو للکارا اور کہا کہ خبردار کوئی شخص حرکت نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بلا تاخیر ان کے اسلحہ پر قابو پا لیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بخشی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی اپنی گردن اٹھائی تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ میں نے ان چاروں کو اپنے آگے آگے چلنے کا حکم دیا اور انہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی دوران میرا چچا عامر بھی آ گیا۔ اس نے بنو ابلا کے مکرز نامی شخص کو 70 افراد کے ہمراہ گرفتار کیا تھا۔ یہ لوگ مشرکین تھے جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ وہ 70 مجرمین تھے جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ شروع سے آخر تک برائی کا منبع ہیں، ان کا وبال اول و آخر انہی پر ہوگا۔
ناظرین کرام، یہ 70 مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے۔ ان لوگوں کے عزائم بڑے خطرناک تھے اور یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری رکھتے تھے، مگر ہمیشہ لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی تھی کہ آپ انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔